علماء نے لکھا ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کے اندر وہ بنیادی عبادت ہے جو عوارض بشریہ، ظلمات بشریہ اور انسانی بشری تقاضوں سے وہ چیز جو دل کے آگے ایک دیوار اور اندھیرا بن جاتی ہے اور اللہ کی انوار اور اللہ کے الطاف و عنایات کو دل تک قبولیت کا راستہ نہیں دیتی ہے، اس دبیس پردے کو، اس موٹے پردے کو اور اس نجاست کو، اس اندھیرے کو جو چیز چیر کر اللہ کے شوق و محبت اور عبادت اور اس کے نور کو دل تک راستہ دیتی ہے، وہ صرف روزہ ہے۔ روزہ روحانیت کی معراج ہے۔ فرمایا گیا کہ کثرت روزہ کرنے والا ملہم ہو جاتا ہے، اس پر الہام شروع ہو جاتا ہے۔ کثرت روزہ کرنے والا صاحب فراست ہو جاتا ہے، انویزیبل چیزیں اس کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ روح کی رفتار کو بڑھاتا ہے، جس کو آپ اپنی چھٹی حس کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ تیز ہو جائے، بندے کے سامنے ادراک کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ تو اس کا دائرہ ہے، لیکن کچھ اور معلومات اضافی جو ایگزسٹ کرتی ہیں، وجود رکھتی ہیں، اس کے بارے میں اس کے ذہنوں کے اندر مضامین اترنا شروع ہو جائے، تو یہ جس کو ہم عربی میں اور قرآن کی زبان میں شرح صدر کہتے ہیں، جو اطمینان حاصل ہو جانا اور اس پر خیر کا الہام ہونا شروع ہو جانا، ذوق عبادت کا الہام ہونا شروع ہو جانا، گناہوں سے نفرت ہو جانا، یہ جو کیفیت ہے ان تمام عبادتوں کے اندر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں صرف روزے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بندے کو ظاہر اور باطن سے فرشتے کے مثل کر دیتا ہے۔ یہ جو جملہ قرآن نے کہا نا کتب علیکم الصیام، ہم ایسی گزر جاتے ہیں، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کو ہر امت پر کیوں مسلسل رکھا گیا۔ اس کی وجہ میں نے، اگر آپ اردو میری سمجھ رہے ہیں اور میں سمجھا پا رہا ہوں، تو اس میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بشری کثافت کو کاٹ کر اللہ کے انوار اور اس نورانیت کو لینے کے لیے جو دل کی کیفیت کو بیدار کرتی ہے اور اس تمام بلاکیج کو ختم کر کے براہ راست عرش الہی سے بندے کے قلب کا رابطہ جوڑتی ہے، وہ صرف روزہ ہے، کہ اتنی لمبی پرواز بندے کو ملتی ہے۔